اب حضرت سعد کے ایک تیر لگ جاتا ہے جس کا زخم آپ کو جو ہے گہرا ہوتا ہے، لیکن حضرت سعد اب کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے جہاد کا شوق ہے، میں تیرے نبی کے لیے، تیرے دین کے سربلندی کے لیے جو ہے لڑتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر یہ جو کفار مکہ ہے یہ نبی پہ حملہ آور نہیں ہوں گے تو میں چاہتا ہوں اسی زخم سے تو مجھے شہادت کی موت عطا کر دے۔ زخم ہو گیا ہے، زخم صحیح ہونے والا ہے، لیکن ساتھ کی دعا کیا ہے؟ اگر کافر مکے کے نبی پر اب حملہ نہیں کریں گے تو یا اللہ میں چاہتا ہوں اس زخم کو تو دوبارہ ہرا کر اور مجھے شہادت کا مرتبہ مل جائے۔ اب حضرت سعد جو ہے بیمار ہو گئے ہیں، نبی علیہ السلام آپ کی عیادت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنی نگرانی میں ان کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کو یہ بات پہنچتی ہے کہ سعد کی طبیعت جو ہے زیادہ حساس ہو گئی۔ نبی علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، حضور علیہ السلام آ کر سعد کی گردن کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں۔ نبی نے سعد کی گردن کو اپنی گود میں رکھا ہے، قربان جائیے سعد کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سعد کا آخری سلام قبول کریں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول پاک کی گود میں ہے، خون بہہ رہا ہے، حضور علیہ السلام کے کپڑے خون سے آلودہ ہو گئے ہیں، تو صحابہ اکرام جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم پر سعد کا خون لگ رہا ہے تو نبی علیہ السلام کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے میرے نبی سعد کو اور سینے سے لگا لیتے ہیں۔ نبی سعد کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنے جسم سے چمٹا لیتے ہیں، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے سعد تو نے نبی کا حق بھی ادا کر دیا اور نبی کے پروردگار کا حق بھی ادا کر دیا۔ پھر اللہ حضرت سعد کو کی روح کو اپنے پاس بلاتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سعد کی روح جاتی ہے تو سعد کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں غم نہ کر، زندگی میں کبھی کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ تیرے بیٹے کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جو ہے عرش کو جو ہے تیار کر دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اب جنازہ بہت ہلکا ہوتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا جنازہ ہلکا تو ہم نے کسی کا نہیں دیکھا، تو فرماتے ہیں سعد کا جنازہ اس لیے ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے جنازے کے لیے زمین پر آئے ہیں اور ان فرشتوں کے قدم اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں لگے ہیں۔ یہ 70,000 فرشتے زمین پر آئے ہیں۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنا دیا جاتا ہے، ایک صحابی جو ہے قبر سے مٹی اٹھا لیتے ہیں، جب وہ مٹی نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ اس مٹی کو جو ہے مشک میں تبدیل کر دیتا ہے، نبی کی زبان سے جاری ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نبی کو ایک حلہ پیش کرتا ہے ریشمی، بہت نرم ہوتا ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا نرم ریشم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں سعد کو جو جنت میں ریشم دیا گیا ہے وہ اس سے زیادہ نرم ہے اور اس سے زیادہ حسین ہے۔ یعنی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے صرف 6 سال میرے نبی کو دے دیے، 6 سال کے اندر میرے نبی کو راضی کر لیا۔